اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک سلوشنز کے ویورز، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے محرم الحرام کے خاص اعمال اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی کا۔ ایسا ذکر جو دل کو نرم کر دے، آنکھوں کو نم کر دے اور ایمان کو تازہ کر دے۔ چلیے دل سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے روزے۔ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم۔ خاص طور پر 9 اور 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے روزے۔ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ سبحان اللہ۔ اس دن کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ توبہ، استغفار، دل کی صفائی۔ یہ سال کا پہلا اسلامی مہینہ ہے۔ توبہ اور استغفار سے نیا روحانی سفر شروع کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، توبہ اور استغفار سے جب آپ سفر شروع کریں گے تو اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ روزانہ 100 بار پڑھیں، دل کا میل دور ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ گناہ بخشے جائیں گے، انشاءاللہ ضرور بخشے جائیں گے اگر اللہ کی ذات نے چاہا۔ صدقہ و خیرات۔ محرم الحرام میں سب سے اہم بات صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ صدقہ نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ بلاؤں، بیماریوں اور مشکلات سے بھی بچاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی راہ حق میں جان کی قربانی دی۔ کیا ہم کچھ مال اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم ضرور دے سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق، چاہے وہ 10 روپے بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے دے دینے چاہیے۔ ذکر و اذکار۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ کلمات روح کو سکون دیتے ہیں۔ محرم کا وقت ذکر کا وقت ہے۔ دنیا سے منہ موڑ کر دل کو اللہ کی طرف لگانے کا وقت ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں اور میرے پیارے تمام مومنین، اہل بیت سے محبت محرم الحرام کا خاصہ ہے، اور کربلا کی یاد اہل بیت سے محبت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ صرف محرم نہیں، محرم صرف ایک تاریخ نہیں ہے پیارے بھائیوں، ایک جذبہ ہے۔ کربلا کا میدان حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ حضرت امام حسین نے سجدے میں سر کٹا دیا لیکن ظلم کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ وہ پیاسے تھے مگر صبر کے پہاڑ بنے رہے، مگر صبر کے پہاڑ بنے رہے۔ سلام امام حسین علیہ السلام۔ ان کا پیغام ہے، سچ پر قائم رہو چاہے پوری دنیا مخالفت کرے۔ دعا اور روحانی وظائف۔ چونکہ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے تو اس میں دعا اور روحانی وظائف کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلی محرم کو
یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اور یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دل کی ہدایت، دین پر ثابت قدمی اور روح کی پاکیزگی کے لیے یہ وظیفہ سب سے افضل ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کی راہ آسان نہیں ہوتی، باطل کی تعداد زیادہ ہوتی ہوگی اور ہوتی ہے، مگر کامیابی استقامت اور یقین والوں کو ملتی ہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے ثابت قدمی اور صبر اور بہادری اور دلیری دکھائی۔ حسین تنہا تھے مگر سچے تھے، پیاسے تھے مگر عظمت والے تھے۔ ان کی قربانی صرف اسلام کی بقا نہیں بلکہ انسانیت کے لیے تھی۔ پوری انسانیت کے لیے آپ ایک درس دے کر گئے ہیں۔ قیامت تک آپ کی بہادری کا ذکر چلتا رہے گا۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ باطل سے سمجھوتا نہیں، کبھی نہیں، ظلم کے آگے جھکنا نہیں، کبھی نہیں۔ سچ کے لیے مرنا ہے تو مر جانا بہتر ہے، لیکن باطل کے آگے گردن نہیں جھکانی، نہیں جھکانی اور نہیں جھکانی۔ محرم عمل کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، لیکن پیغام کا بھی مہینہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چلو ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ اس محرم کو نیکی، صدق، سچائی اور قربانی سے گزاریں اور حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام اپنے دل میں بسائیں۔ چاہے آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، ہم سب کے دل امام حسین علیہ السلام کی محبت سے بھرپور ہیں اور ہم انشاءاللہ قیامت تک ان کی محبت کا دم بھرتے رہیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو کمنٹ میں لبیک یا حسین ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ پر عظمت و سلامتی ہو اور محرم کے مہینے کا تقدس سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔